میں کیا کروں؟ اس جنگل میں میرا کوئی دوست ہی نہیں ہے، میں اکیلا رہتا ہوں، کس کے ساتھ کھیلوں؟ چلو دیکھتا ہوں، اگر کوئی مجھے دوست مل جائے تو میں کسی کے ساتھ دوستی کر لیتا ہوں۔ ارے وہ بندر نظر آیا ہے مجھے، چلو بندر سے پوچھتا ہوں۔ بندر بھائی، بندر بھائی، بندر بھائی۔ ہاں بھائی، کیا بات ہے؟ مجھے کیوں تنگ کر رہے ہو؟ مجھے کھیلنے کیوں نہیں دے رہے ہو؟ بندر بھائی، بندر بھائی، میری سے آپ دوستی کریں گے؟ ارے تمہارے سے میں دوستی کیسے کر سکتا ہوں؟ میں تو درختوں کے اوپر کھیلتا ہوں، لٹکتا ہوں، کبھی ادھر جاتا ہوں، کبھی ادھر جاتا ہوں۔ تم تو اتنے بڑے ہو، موٹے سے ہو، تمہیں تو درختوں پہ لٹکنا بھی نہیں آتا، تمہارے ساتھ کیسے کھیلوں گا میں جا رہا ہوں، تنگ نہ کرو مجھے، میں نہیں کرنی تمہارے سے دوستی۔ اوہو، بندر نے بھی دوستی نہیں کی میرے ساتھ، چلو آگے چلتا ہوں۔ او، یہ کون ہے؟ خرگوش، خرگوش بھائی، خرگوش بھائی، السلام علیکم خرگوش بھائی۔ وعلیکم السلام۔ کیا بات ہے؟ کیوں روکا آپ نے مجھے؟ کیا بات ہے؟ جلدی بتائیں، میں کھیل رہا ہوں، میں نے جانا ہے آگے۔ خرگوش بھائی، خرگوش بھائی، میرا کوئی دوست نہیں ہے اس جنگل میں، تو آپ میرے ساتھ دوستی کریں گے؟ ارے بھائی ہاتھی میاں، کیا ہو گیا تمہیں؟ تمہارے ساتھ میں کیسے دوستی کر سکتا ہوں؟ تمہیں تو پتا ہے میرا تو چھوٹا سا کھڈا ہوتا ہے، اس کے اندر میں رہتا ہوں، تم تو اتنے بڑے سے ہو، تم تو اس کے اندر پورے بھی نہیں ہوگے، کیسے میں تمہارے ساتھ دوستی کر سکتا ہوں؟ چلو بھائی، میں نے نہیں کرنی تمہارے ساتھ دوستی، پیچھے ہٹو، اب جانے دو مجھے، کھیلنے دو، میرا ٹائم ضائع کر رہے ہو۔ اوہو، میرے ساتھ تو خرگوش نے بھی دوستی نہیں کی، کیا کروں میں؟ چلو آگے چلتا ہوں۔ ارے او، مینڈک نظر آ گیا، چلو مینڈک سے ہی کر لیتا ہوں دوستی۔ السلام علیکم مینڈک بھائی۔ کون کون؟ میں ہاتھی ہوں، میں آپ کے ساتھ دوستی کرنا چاہتا ہوں، اس جنگل میں میرا کوئی بھی دوست نہیں ہے، آپ بھی میرے ساتھ دوستی کر لیں۔ اوئے، تم چھلانگ لگا سکتے ہو اس طرح جس طرح میں چھلانگ لگاتا ہوں؟ یہ دیکھو، چھلانگ لگا کے دکھاؤ نا ذرا مجھے اس طرح، اتنی اونچی اونچی، پھر میں تمہارے ساتھ دوستی کروں گا، کیونکہ میں تو ایسے ہی کھیلتا ہوں۔ تم کھیل سکتے ہو میرے ساتھ اس طرح؟ اس طرح تو میں چھلانگ نہیں لگا سکتا۔ تو پھر بھائی میں بھی تمہارے ساتھ دوستی نہیں کر سکتا۔ چلو اب مجھے ذرا جانے دو، میں چھلانگ چھلانگ کھیل رہا تھا، ابھی دیکھنا کتنی اونچی چھلانگ لگا کے میں جاتا ہوں۔ تم ادھر ہی بیٹھو، میں تو جا رہا ہوں اپنے دوستوں کے پاس۔ کوئی بھی میرے ساتھ دوستی نہیں کر رہا، اتنے جانوروں کے پاس گیا ہوں میں، کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہی میری مدد فرمائیں۔ ارے یہ کیا، یہ سارے جانور بھاگتے ہوئے کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ اتنے ڈرے ہوئے کیوں ہیں؟ یہ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ بھئی جانوروں، کیا ہوا تم لوگوں کو؟ کیوں بھاگ رہے ہو؟ اتنے ڈرے ہوئے کیوں ہو؟ وہ ٹائیگر آ گیا ہے، ٹائیگر وہ ہمیں کھانے لگا ہے، ہمارے پیچھے آ گیا ہے۔ اچھا، چلو میں جا کے ٹائیگر سے بات کرتا ہوں، سمجھاتا ہوں اس کو کہ نہ مارے ان کو۔ کدھر گیا ٹائیگر؟ وہ آ گیا ٹائیگر، ہوتے ہی تو مارنے آ رہے ہیں ان کو۔ ٹائیگر بھائی، ٹائیگر بھائی ذرا رکو، ٹائیگر بھائی ذرا رک جاؤ ٹائیگر بھائی۔ اوئے، تم کیوں آ گئے راستے میں؟ پیچھے ہٹ جاؤ، مجھے کھانے دو ان کو، پیچھے ہٹ جاؤ ورنہ تمہیں بھی نہیں چھوڑوں گا میں۔ ٹائیگر بھائی آپ ان کو نہ کھائیں، یہ میرے دوست ہیں، یہ آپ ان کو نہ تنگ کریں، یہ آپ ان کو نہ کھائیں۔ کیوں نہ کھاؤں میں ان کو؟ کھاؤں گا میں تو ان کو، میں بھوک لگی ہے، میں نے ان کو کھانا ہے۔ اچھا ٹائیگر بھائی، پھر ابھی مزہ چکھتا ہوں میں آپ کو، یہ لیں۔ اب مزہ آیا؟ اوئے، تم میں تو بڑی طاقت ہے، میں بھاگتا ہوں یہاں سے، تم ایسے ہی مجھے مارو گے، کہیں اور جا کے شکار کرتا ہوں۔ چلو۔ ہاں بھائی جانوروں، آ جاؤ واپس،
टाइगर को मैंने भगा दिया है, अब नहीं मारेगा वो तुम लोगों को। आ जाओ भाई खरगोश, बाकी जानवरों, कोई बात नहीं, तुम लोग खेल लो अपना जो खेलना था। अब टाइगर नहीं आएगा इधर, वो नहीं मारेगा तुम्हें। हम्म, अरे भाई हाथी मियाँ, सॉरी सॉरी। सॉरी हाथी मियाँ, सॉरी। हम तो आपसे दोस्ती नहीं कर रहे थे। आप तो बहुत अच्छे दोस्त निकले। आपने तो हमारी इतनी मदद की है, और हमने गलती की थी। सॉरी, अब हम आपसे दोस्ती करेंगे इंशाल्लाह, और हम आपको कभी तंग नहीं करेंगे। हमने बुरा किया था आपके साथ, लेकिन आपने तो इतना अच्छा किया। आपने क्यों हमारी जान बचाई? हाँ भाई, असल में बात ये है कि हमें अल्लाह ताला ने जो ताकत दी है उससे हमें अपने हक को बचाना चाहिए। अगर कोई आपके साथ गलत कर रहा है, आपका हक मार रहा है, तो आपको अपनी ताकत इस्तेमाल करके अपने आप साथ गलत नहीं होना देना चाहिए। तो अल्लाह ताला ने मुझे ताकत दिया अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैंने उसको इस्तेमाल करके टाइगर को भगा दिया ताकि वो आप लोगों को तंग ना करे। और अब मुझे पता है आप लोगों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया था, मेरे साथ दोस्ती नहीं की थी, लेकिन अगर कोई आपके साथ बुरा करे और अल्लाह ताला ने आपको ताकत दी है तो, और वो माफ़ी भी मांगे, तो आपको माफ़ कर देना चाहिए। इसलिए मैंने आपको माफ़ कर दिया और मैं आपके साथ दोस्ती कर लूँगा और आइंदा भी आपकी मदद करूँगा इंशाअल्लाह। चलो अब सब मिलके खेलते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको हमारी आज की कहानी बहुत पसंद आई होगी। आज की कहानी में हमें ये सबक मिलता है कि अल्लाह ताला ने जो हमें ताकत दी है, वो हमें अच्छे कामों में इस्तेमाल करनी चाहिए। और अगर आपके साथ कोई बुरा कर रहा हो तो उस ताकत के ज़रिए उसको रोकना चाहिए, और जो कमज़ोर हो उस ताकत से उसकी मदद करनी चाहिए, और अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए बल्कि सही इस्तेमाल करना चाहिए। अब बच्चों, हम चलते हैं रहमत वाले बाग की तरफ और देखते हैं कि आज रहमत वाले बाग में हमारे पास किन बच्चों के नाम आए हैं। तो छोटे बच्चों में फर्स्ट नंबर पर हमारे पास इस बार आए हैं मोहम्मद दाऊद। माशाल्लाह मोहम्मद दाऊद, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मोहम्मद दाऊद ने माशाल्लाह सारी नमाज़ें पढ़ी हैं और दुआएं भी पढ़ रहे हैं। अल्लाह ताला आपको मज़ीद तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और आप मज़ीद कोशिश करें, जहाँ पर कोई कमी है उसको दूर करने की कोशिश करें। इसके बाद दूसरे नंबर पर हमारे पास 2 बच्चे आए हैं। एक है मोहम्मद बिन शहज़ाद, जिनकी उम्र 5 साल है, जो हमारी क्लास के सबसे छोटे बच्चे हैं। और उसके बाद सेकंड नंबर पर साथ हैं हमारे पास आतिका महमूद, जिनकी उम्र 6 साल है। आप दोनों को भी बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं माशाल्लाह। दुआएं भी याद कर रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं और कुछ नमाज़ें भी पढ़ रहे हैं। और कोशिश करें और ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करने की, और फर्स्ट आने की कोशिश करें। इंशाल्लाह आप भी फर्स्ट आ सकते हैं। अल्लाह ताला आपको मज़ीद तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और मज़ीद तरक्की अता फ़रमाए। आप सब बच्चों को बहुत बहुत मुबारक हो। इसके बाद रहमत वाले बाग में बड़े बच्चों में हमारे पास पहले नंबर पर आई हैं फ़ातिमा शहज़ाद, और दूसरे नंबर पर हैं आयशा शहज़ाद। इस बार फ़ातिमा शहज़ाद थोड़ी सी आगे निकल गई आयशा शहज़ाद से। मुकाबला दोनों का बहुत टफ था, बहुत करीब-करीब थी, लेकिन फ़ातिमा शहज़ाद थोड़ी आगे निकल गई हैं, इसलिए फ़ातिमा शहज़ाद फर्स्ट आई हैं। और सेकंड नंबर पे हैं हमारे पास आयशा शहज़ाद। इंशाल्लाह उम्मीद है कि नेक्स्ट टाइम आयशा शहज़ाद भी और अच्छा परफ़ॉर्म करेंगी और एक बार फिर दोबारा फर्स्ट आएँगी। आप दोनों को भी बहुत-बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला आपको मज़ीद तौफ़ीक़ात से नवाज़े। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। लास्ट टाइम बच्चों हमने आपको सूरह नास और सूरह अल फलक की कहानी सुनाई थी, इसका बैकग्राउंड बताया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किस तरह जादू हुआ था, और फिर ये सूरतें नाजिल हुईं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको पढ़ते थे, और फिर जादू का असर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़त्म हो गया। तो बहुत से बच्चों ने माशाल्लाह इस दोनों सूरतें याद कर ली हैं। आज हम इस सूरत को एक बार रिवाइज़ करेंगे और इसका तर्जुमा भी बताएँगे इंशाअल्लाह। तो आपने सूरत तो याद कर ली है अक्सर बच्चों ने,
اور اس کا ترجمہ بھی اب یاد کرنا ہے، اور اس بار کا آپ کا یہ ہوم ورک بھی ہوگا کہ یہ ترجمہ آپ نے یاد کر کے ہمیں سنانا ہے۔ اب میں ایک بار سورت پڑھتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ یہ بچوں قرآن پاک کی آخری صورت ہے، اور اس کا ترجمہ ہے شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ کہو کہ میں پناہ مانگتا ہوں سب لوگوں کے پروردگار کی، سب لوگوں کے بادشاہ کی، سب لوگوں کے معبود کی، اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو پیچھے کو چھپ جاتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، چاہے وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ بچوں یہ ترجمہ آپ نے یاد کرنا ہے، اس کے اندر ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ رہے ہیں ہر طرح کے شر سے، جو انسانوں یا جنوں کا شر ہو، یا جنات یا انسان جو بھی دلوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں، ہمیں بری باتیں بتاتے ہیں یا ہمارے اوپر برے اثر ڈالتے ہیں، اس سے ہم اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں۔ تو اس کا ترجمہ بھی آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ اور دونوں آخری صورتیں بہت سارے بچے ماشاءاللہ پڑھتے بھی ہیں رات کو سونے سے پہلے، آخری تینوں صورتیں یعنی قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ تینوں صورتیں آپ نے پڑھ کے اپنے ہاتھ پر دم کرنا ہے، پھونک مارنی ہے اور پورے جسم پہ مل لینا ہے۔ یہ سنت بھی ہے، اس طرح انشاءاللہ آپ کو ڈر بھی نہیں لگے گا اور آپ ہر قسم کے اثرات سے، جنات سے اور جادو سے بچے رہیں گے۔ تو اس کو آپ نے ریگولرلی پڑھنا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنی جو سنتیں ہم اور دعائیں بچے یاد کر رہے تھے ان کی ریویژن کی طرف۔ کچھ پرانی دعائیں اور کچھ پرانی سنتیں ہم ریوائز کریں گے، پھر آج ایک نئی سنت ہے اس کے اوپر چلیں گے ہم انشاءاللہ۔ تو پرانی سنتوں میں لباس کی سنت ماشاءاللہ بہت سارے بچے عمل کر رہے ہیں۔ ایک بار اس کو ریوائز کر لیتے ہیں کہ جب بھی آپ نے کپڑا پہننا ہے، کوئی بھی کپڑے پہنے ہیں تو پہلے رائٹ سائڈ سے پہننا ہے، اس کے بعد لیفٹ سائڈ سے۔ اسی طرح جب بھی آپ نے جوتے پہننے ہیں یا کوئی بھی پہننے والی چیز پہننی ہے تو پہلے رائٹ سائڈ سے پہننی ہے اور اس کے بعد لیفٹ سائڈ سے۔ اور اگر نیا کپڑا پہن رہے ہیں تو یہ دعا آپ نے پڑھنی ہے، الحمد للہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے یہ کپڑا مجھے پہنایا اور نصیب کیا بغیر میری کوشش اور قوت کے۔ اور اس کے بعد جب آپ نے کپڑے اتارنے ہیں تو پہلے لیفٹ سائڈ سے اتارنے ہیں اور اس کے بعد رائٹ سائڈ سے اتارنے ہیں۔ اسی طرح جب آپ نے جوتا اتارنا ہے تو وہ بھی پہلے لیفٹ پاؤں سے اتارنا ہے، اس کے بعد رائٹ پاؤں سے اتارنا ہے۔ اس کے بعد بچوں بستر پر جانے کی دعا، جب آپ ریسٹ کرنے کے لیے یا سونے کے لیے بستر کے اوپر جائیں تو یہ دعا پڑھیں، الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا فکم ممن لا کافی لہ ولا مؤوی۔ شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمیں کھلایا پلایا، ہمارے لیے کافی ہوا اور ہمیں ٹھکانہ دیا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے لیے نہ کوئی کافی ہے اور نہ کوئی ٹھکانہ۔ بہت سارے بچوں نے ماشاءاللہ یہ دعا یاد کر لی ہے، جن بچوں نے ابھی تک یاد نہیں کی وہ بھی اس کو یاد کریں، اور جب بھی لیٹنے کے لیے جائیں یا ریسٹ کرنے کے لیے جائیں، سونے کے لیے جائیں تو اس کو ضرور پڑھ لیا کریں۔ اس کے بعد بچوں آج ایک نئی دعا ہم آپ کو بتائیں گے۔ جس طرح بچوں بہت سارے بچوں کو پتہ ہوگا کہ رجب کا مہینہ شروع ہو گیا ہوا ہے، اور رجب کے بعد پھر شعبان آئے گا اور اس کے بعد رمضان آئے گا۔ تو جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے،
یہ دعا ہے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. ایک بار پھر پڑھتا ہوں، آپ میرے پیچھے پڑھیں. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اس کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینوں میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرما. تو بچو، رمضان کا مہینہ آہستہ آہستہ قریب آ رہا ہے، تو یہ دعا ہمیں رمضان کے مہینے کی پہلے ہی سے تیاری کرنے کے بارے میں بتاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے کی پہلے ہی سے تیاری کرتے تھے، اور صحابہ اکرام بھی بہت انتظار کرتے تھے رمضان کے مہینے کا. بچوں، آپ کو پتہ ہے نا کہ رمضان کے مہینے میں تو اللہ تعالیٰ کی اتنی زیادہ رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور ثواب ہر کام کا بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. جو فرض کام ہوتے ہیں، نمازیں ہوتی ہیں، ان کا ثواب 70 ٹائمز زیادہ ہو جاتا ہے، اور جو نفل ہوتے ہیں ان کا ثواب بھی فرض جتنا ہو جاتا ہے. اور قرآن پاک پڑھنے کا، ذکر اذکار کرنے کا، نیک کام کرنے کا بہت زیادہ ثواب ہوتا ہے. تو آپ لوگ بچوں نے بھی سب نے کوشش کرنی ہے کہ ابھی سے رمضان کی تیاری کرنا شروع کر دیں، اور اپنے لیے سوچ لیں کہ آپ نے رمضان میں کیا کیا کرنا ہے، اور ابھی سے اس کی تھوڑی تھوڑی پریکٹس شروع کر دیں. تھوڑا سا قرآن پاک پڑھنے کی پریکٹس، نمازیں پڑھنے کی پریکٹس شروع کر دیں. اور آپ لوگوں نے رمضان کے اندر انشاءاللہ ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، کمپٹیشن کرنا ہے اپنے دوستوں میں، بہن بھائیوں میں، کہ کون زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، کون زیادہ قرآن پاک پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، اور کون بچہ زیادہ نمازیں پڑھتا ہے. تو اس طرح آپ نے کمپٹیشن کرنا ہے. بہت سارے بچے پہلے بھی گھروں میں، جب ہمارے بزرگ ہوتے تھے ان کے گھروں میں اس طرح کمپٹیشن کیا کرتے تھے. جب رمضان ہوتا تھا تو وہ لوگ کمپٹیشن کرتے تھے کہ کون سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، کون سب سے زیادہ قرآن پڑھتا ہے. تو آپ لوگوں نے بھی ابھی سے انشاءاللہ تیاری شروع کر دینی ہے رمضان کی. تو اس کو دعا کو میں ایک بار پھر پڑھتا ہوں، آپ لوگ دوبارہ میرے ساتھ پڑھیں، اور اس کے بعد آپ لوگوں نے رمضان کی تیاری بھی ابھی سے ہی شروع کر دینی ہے انشاءاللہ. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. کہ اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینوں میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرما. تو جو یہاں پر ہمارا چھوٹے بچوں کا سیشن ختم ہوتا ہے. اب میں ریکویسٹ کرتا ہوں عامر جواد صاحب سے کہ وہ آئیں اور نیکسٹ سیشن شروع کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.